امت میں اتحاد کیسے ہو، اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ اختلاف کیسے ہوا. لیکن ہماری ایک گزارش ہے کہ ہاتھ ان کا پکڑو جنہوں نے اختلاف پیدا کیا، برا ان کو کہو جنہوں نے اختلاف پیدا کیا. ایک مثال ہے بہت آسان سی، آپ کے پڑوسی نے آپ کے راستے میں سے 1 فٹ جگہ پر قبضہ کر لیا. آپ نے اس سے کہا بھائی ہمارا راستہ ہے، ہماری زمین ہے، واپس کرو. اس نے کہا نہیں ملتی. پریشان ہو گئے آپ نے عدالت میں کیس کر دیا. اب وہ پڑوسی آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ نہیں بھائی لڑائی کی بات نہیں کیا کرتے، اختلاف کی بات نہیں کیا کرتے، یہ کیس ویس کرنا، عدالت میں مقدمہ کرنا، یہ تو لڑائی کی بات ہے، ایسا نہ کرو. تو آپ کیا کہیں گے کہ اختلاف تو نے پیدا کیا یا میں نے پیدا کیا؟ اختلاف تو نے پیدا کیا، میں اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے عدالت میں گیا ہوں. تو جن لوگوں نے ما انا علیہ و اصحابی کے معیار سے الگ نیا راستہ نکالا، ان کا گریبان پکڑیے جا کر. جو مجبوری میں اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں یہ نشاندہی کر کے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، وہ غلط کہہ رہا ہے، یہ راستے سے ہٹ رہا ہے، وہ راستے سے ہٹ رہا ہے، یہ متعین کرنے والے لوگ یہ تو ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں اور یہ ڈیوٹی پوری کرنے پر مجبور ہیں. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیا يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین. اس علم کو ہر بعد والی نسل کے معتبر لوگ اپنے بڑوں سے لیتے رہیں گے اور حاصل کرنے کے بعد 3 قسم کے لوگوں کی تردید کریں گے. حضور نے سکھایا ہے، باقاعدہ ڈیوٹی بتائی ہے. غلو کرنے والوں کی طرف سے جو دین میں بگاڑ آئے گا اس کا رد کریں گے. اہل باطل کی طرف سے دین میں جو غلط باتیں منسوب کی جائیں گی ان کا رد کریں گے. اور بے علم لوگوں کی طرف سے دین کی جو غلط تشریح ہوگی اس کا رد کریں گے. یہ رد کرنا ان کی ڈیوٹی ہوگی. اگر یہ ڈیوٹی ادا نہ کریں تو اللہ کے یہاں مجرم بن جائیں گے.